بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلشاد علی چودھری اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے مہمان جو ہیں نعمان بیگ صاحب ہیں, UNO ریئل اسٹیٹ سٹی ہاؤسنگ جہلم سے. تو آج ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہے جس میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے صوفیزم کے اوپر, اور آستانے, پیر خانے اور عرس وغیرہ کہ یہ کس حد تک یہ اسلام کے شریعت کے مطابق ہیں, اور اس میں جو لوگوں کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی گمراہی آ رہی ہے. اس سلسلے پہ ہم آج ان سے ڈسکشن کریں گے. تو جناب نعمان بیگ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی اس شہر میں آپ کا بہت سارے آگے پیچھے حلقہ احباب ہے, دیکھتے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, جس میں اہل حدیث بھی ہوں گے, دیوبندی بھی ہوں گے, اسی طرح پیر و فقہ والے بھی لوگ ہوں گے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ جو صوفیزم ہے, آستانے ہیں, پیر خانے ہیں, اور یہ جو عرس ہوتے ہیں ہر سال, اس سلسلے میں آپ کا خیال ہے؟ تھینک یو. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ اس قابل سمجھا کہ چلے ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں. سر, آپ نے جو دو ٹاپک بیسیکلی بتائے ہیں نا, یہ ایک تو بڑے نازک معاملات ہیں. لوگوں کی اس کے ساتھ آستائیں جڑی ہوتی ہیں اور ان کی منتیں جڑی ہوتی ہیں. تو ہم سب سے پہلی بات کسی کی دل آزاری بالکل بھی نہیں کر رہے. ہم ایک لائٹر موڈ ڈسکشن چل رہی ہے جس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں گے تو میں بھی اپنی رائے اس پہ ایڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی دو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. آپ نے کہا ہے کہ صوفیزم اور آستانے دربار وغیرہ, یہ بیسیکلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ ان کا آپس میں کوئی, میرے خیال میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. صوفیزم ایک الگ پورشن ہے, ایک الگ اسٹیٹ آف ہیڈ ڈسکشن ہے, آستانے اور پیر خانے ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور جو دوسری آپ نے کہا ہے کہ آستانے اور پیر خانے وغیرہ وغیرہ, ان کے اوپر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, تو صوفیزم تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کو تو شاید ہم اس چھوٹی ویڈیو میں نہ کور کر سکیں, پھر کبھی اس کو دیکھ لیں گے. تو جو دوسری بات آپ نے کہی اس کو ہم جو ہے وہ ذرا کر لیتے ہیں. تو سر بیسیکلی میرے خیال میں پہلی تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جو بڑی ججمنٹل سوسائٹی ہے. میں اگر آپ مجھ سے میرا نام پوچھیں گے, میں اپنا نام بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ میرے نام سے میرا مذہب جوڑیں گے. پھر آگے چلیں گے تو میری قومیت, میری قوم, میرا سب نسب جوڑیں گے. اس کے بعد جب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا تو آپ کہ میں جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ اس میں میرا مسلک, میرا فرقہ ڈھونڈیں گے. اس کے بعد کہیں جا کے پھر اسلام کی باری آتی ہے. یہ آپ کے اسلام کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں, میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہے ہیں کافی ٹائم ہمارا ہندوؤں کے ساتھ. مختلف یہ ہندوستان جو زمین تھی یہ مختلف کلچرز کی تھی زمین. یہاں پہ ہندو, مسلمان, سکھ اور بہت ساری ایسی اقوام رہی ہیں جن کے شاید اب نام بھی ہمیں نہیں پتا. تو یہ کلچر بیسیکلی مکس کلچر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ عرب میں کہیں بھی یہ کلچر نہیں پایا جاتا, حالانکہ تقریباً موسٹ آف دا جو پیغمبرز ہیں وہ سارے وہیں پہ ان کا نزول ہوئے عرب زمین کے اوپر. بالکل ہندوستان والی سائڈ پہ نہیں ہوا, شاید ہوا ہوگا تو ہمیں اس بارے میں تاریخ خاموش ہے, ہمیں نہیں پتا. تو بیسیکلی یہ آپ اب بھی دیکھیں اگر وہاں پہ تو وہاں مندر وغیرہ وغیرہ وہاں پہ ایسی آستائیں کی جاتی ہیں جو یہاں پہ پریکٹس کرب وہ درباروں پہ بھی کی جاتی ہے ہمارے یہاں جو بڑے بڑے نام ہیں. اب سر ایشو یہ ہے کہ یہ ایک آپ کا یہ معاشرتی پہلو ہے, دوسرا آپ کا مذہبی پہلو ہے. اب معاشرتی پہلو کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو بڑی اچھی چیز لگتی ہے. لیکن اس میں کوئی ریاست کا بھی کردار ہے سر. ریاست کا کردار آپ ان سینس کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی گدیاں ہیں یہ پالیٹکس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان کا ووٹ بینک ہے, لوگ ان کو مانتے ہیں. یہ گدیاں جو ہیں یہ بڑی آج سے تو نہیں ہے, اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں, وہ خود گدی دار. ویسے مطلب ریاست جو ہے اس کا تو نہ تو وہ اسلامی اسٹیٹ ہے تو نہ وہ سیکولر ہے. ریاست جو ہے نا تو وہ تو میں اپنے مفاد کو سامنے رکھتی ہے. اور کبھی آپ پتہ ہے جہاد افغانستان کیا تھا تو اس میں انہوں نے دیوبندی مسلک کے جو تھے اور جماعت اسلامی والے ان کو جہاد افغانستان پہ لگایا تھا تو ان کو پروموٹ کر رہے تھے. وہی آپ مجاہدین سے طالبان بنے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی جو ہے انہوں نے مطلب دوسرے لوگوں کو پھر پروموٹ کیا. جو اس وقت دفاعی کونسل ہوتی تھی, حافظ سعید صاحب تھے, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ابھی جو دیکھیں ریاست جو ہے اس نے پچھلے جو 10 سال دیکھیں اس میں TLP طریقے لبیک ان کو سپورٹ کیا. یعنی کہ ریاست کی طرف سے یا تو ہو نا وہ اسلامی اسٹیٹ ہو یا سیکولر اسٹیٹ ہو, لیکن ریاست بھی استعمال کرتی ہے میرے خیال میں اپنے مفاد. ریاست کے بارے میں جو ہے نا کہ ہم ایک ڈکلیئرڈ مسلم اسٹیٹ ہے, ہم سیکولر نہیں ہے. ہماری جو اسٹیٹ کی جو نیچر ہے یا جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ بیسیکلی اسلامی ہے.
لیکن ہمارے اسلامی یہاں ہے نہیں، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہے نا، پریکٹیکلی نہیں ہے. پریکٹیکلی نہیں ہے یہاں پہ جو سیکولر ہونا بیسیکلی اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سیکولر اور لبرل ہونا ایک وہ اس کو ایک نام دے دیا گیا کہ وہ بڑی غلط قسم کی چیز ہوتی ہے.